ناظرین، غزہ خون میں نہاتا رہا، پانی کی بوند بوند کو ترستا رہا، 10,000 معصوم شہری جان سے گئے اور تمام عالم بے بسی کی تصویر بنا تکتا رہا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ادھر راشوں سے بھرا آئس کریم ٹرک ہے، ادھر زخمیوں سے بھری سڑک ہے، وہاں آسمان کی طرف دہائی دیتی ماں ہے، اور ہمارے پاس محض اقوام متحدہ کی بے بسی کی داستاں ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا، بہت ظلم ہوا ہے، حساب تو لیا جائے گا۔ یہ آگ پھیلے گی تو ایک دنیا کو جلائے گی، اور جو خود کو محفوظ سمجھتے ہیں ان کے دروازے پر بھی آئے گی۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں ہونے والے واقعات ایک انسانی المیہ ہے، اور اس کا درد ہر دل میں موجود ہے، تڑپ رہا ہے، یہاں پر لوگ آنسو بہا رہے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ عالم میں انسانیت پورا کا پورا بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا۔ کھانا، پانی، ادویات کی کمی ہے، بمباری سے غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ لیکن ہم یہی سوچتے رہے ہمیشہ کہ شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد دوبارہ ہمیں یہ مناظر نہ دیکھنے پڑے جب ایٹم بم گرا دیا گیا تھا اور اتنی بڑی تعداد میں معصوم شہریوں کو جان سے جانا پڑا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مناظر ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں، پوری انسانیت دیکھ رہی ہے، اور جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے وہ اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ آج خصوصی اجلاس ہوا سینٹ کا، جس میں اس تمام معاملے کے اوپر بات کی گئی، اور پرزور مطالبہ دوبارہ سے کیا گیا، جنگ بندی کا، افسوس کا اظہار کیا گیا، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بریف کیا پارلیمنٹ کو کہ ان کی کوششوں سے کیا کیا معاملات ابھی تک آگے بڑھے ہیں، جس میں OIC کی سمٹ ہے جس کا کریڈٹ لیا کہ پاکستان کی کوشش تھی، اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے وہ اجلاس بلایا گیا، لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ابھی بھی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت اہم مقدمہ، اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سخت طریقے سے اپنے جتنے بھی لوگ پیش ہوئے ان کے ساتھ سوالات کیے، اور ایک سنجیدگی نظر آئی ہمیں کہ یہ معاملہ کہیں کسی فیصلہ کن مرحلے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں کیسر خان تنولی صاحب، خضر کلاسر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو تنولی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، آپ کو کیا سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کی؟ کیونکہ آج کی جو پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس میں لگا تھا کہ سب اپنی نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے رہے ہیں، لیکن آج ہمیں لگا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اب کمیٹی پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، اس کی انکوائری کمیٹی پر، اور اب انکوائری کمیشن بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طرف جا رہے ہیں مقدمہ؟ بہت شکریہ مائرہ۔ اور آج سپریم کورٹ کے اندر بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ کارروائی ہوئی ساری، اور اس کیس کو لے کر یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، اس پہ ہم لوگ بھی چاہ رہے تھے، جرنلسٹ بہت سارے بات کر رہے تھے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس جناب قاضی فائز صاحب نے اس کو اٹھایا، اس کے اوپر اب ظاہری بات ہے سماعت آگے بڑھ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو جنہوں نے اس وقت اس کے حق میں اور اس معاملے کو سامنے لانے کے لیے پٹیشنز دائر کی تھی، وہ بھاگ گئے، آپ کے سامنے سارے معاملات، لیکن قاضی فائز صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس معاملے کو جو اتنا آسان نہیں ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ آج بھی ہم نے بہت سارے سخت سوالات بھی دیکھے، جوابات بھی سامنے آئے، اور پھر فائنلی اٹارنی جنرل صاحب سے کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر دوبارہ ایک کمیشن تشکیل دیں، اور جتنے بھی اس کے اندر ذمہ دار لوگ ہیں ان سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، ان سے معاملات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ ایک نام بہت زیادہ بولتا ہے، بہت اس کی گونج سنائی دیتی ہے، وہ سابق جو ISI چیف ہیں فیض حمید صاحب، ان کا ہے کہ فیض حمید صاحب کا کردار اس وقت، کیونکہ اب سار عالم صاحب چیئرمین پیمرا جو تھے اس وقت کے، انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اور مجھے چینلز کو بند کرنے کے لیے، چینلز کو آف ایئر کرنے کے لیے، ان کی نمبرز تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر جب میں نے بہت سی چیزیں ان کی نہیں مانی تو مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور قاضی فائز صاحب یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت TLP کے لوگوں کو، اور وہ جو اس وقت اس دھرنے کے ذمہ دار تھے، ان کو یہاں تک
کون لایا اور وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے, اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے. حالانکہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں, بہت صاف ہیں. اب تو نام ہم نے کبھی چیزیں ایسے پہلے دیکھی نہیں تھی نا کہ ان لوگوں کے آپ نام اتنے اوپنلی لے سکیں یا اتنے کھل کے ان کے اوپر بات ہو سکے. پچھلے کچھ عرصے میں نام سامنے آنا شروع ہو گئے, باتیں ان کے اوپر ہونا شروع ہو گئی. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ آلریڈی مر چکے ہیں. آپ کو پتا ہے مرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی پوزیشن میں بھی اور اپنی طاقت میں بھی اب یہ اس قابل نہیں ہے, اب ان کی وہ طاقت اور حیثیت نہیں ہے. انہی مرے ہوئے لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ تیر ضرور چلائیں گے. کلاسر صاحب, معاملات آسان بھی ہیں لیکن معاملات مشکل بھی ہیں بہت زیادہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے, انہوں نے یہ بات تو بالکل صحیح کہی, ایسے کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں حل کی طرف لے جانا, کوئی ایک سزا دینا بڑا ضروری ہے. دھرنے پر انہوں نے کہا کہ اربوں روپے ضائع ہوئے, ملک کی اکانومی کے اوپر بہت برا اثر پڑا, یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے. میڈیا کا کنٹرول ہونا بھی بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن یہ کہ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے کہ شاید یہ آپ کی جو دھارا ہے سیاست کا یا قسمت کا وہ بدل جائے گا؟ میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں چیف جسٹس صاحب کا, لیکن میں اتنا پر امید بھی نہیں ہوں. ان کا کیس لگا لینا یا اسے سن لینا یا اس پہ بات کر لینا یہ کافی نہیں ہے. بہت سارے کیس پڑے ہوئے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑی ہوئی ہے, بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کے حوالے سے پیپلز پارٹی لے کے گئی اور آج تک وہ کہتی ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. اصغر خان کیس بھی پڑا ہوا ہے. اسی طرح جب عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری ایک بہت بڑا وہ لے کے آئے تھے, لانگ مارچ لے کے آئے تھے اور اسٹیٹ ٹی وی چینل کو قبضہ کر لیا گیا تھا, ڈی اے جی لیول کے لوگوں کو مار مار کے ادمویا کر دیا گیا تھا, اور بھی بہت سارا نقصان ہوا تھا. میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا. یہ خیال ہے کہ وہ سریکی چادر نہ پچھو نہ مارے کچیاں دے. مطلب اگر آپ عملی طور پہ اگر وقت کا قاضی, اس وقت کا چیف, اس وقت کا جج اگر اس وقت اپنی اتھارٹی اسالٹ نہیں کر سکتا تو اب اس مردے کو اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ہمارے سامنے بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں بساد احترام کہ پھر کور مل جاتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے پیچھے, فیض حمید صاحب جیسے لوگوں کے پیچھے بہت سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں. پھر ادارے کی رسپیکٹ کا خیال آ جاتا ہے, اس وقت کی پالیسیوں کا خیال آ جاتا ہے. مجھے جج صاحب کی نیت پہ یا ان کے جذبے پہ, جوش پہ, قوم کو انرجیٹک کرنے پہ کوئی شک نہیں ہے. میں بساد احترام دوبارہ یہی عرض کرتا ہوں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عدلیہ جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کہ کرنا چاہیے. تب بہت سارے کیسز ہیں, بہت ساری بات. مطلب آئیے جو اصغر خان کی ایک ادارہ کر لے, کوئی بھی ادارہ ہو. اب اگر عدلیہ پہ فوکس ہے تو وہ تو بہت سارے اداروں کا مل جل کر یہ سارا میس کریٹ کیا ہوا ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم عدلیہ سے توقع کریں کہ نہیں وہ اس کو ٹھیک کر دے گی, یہ بھی ہے کہ ہمارا ہم ایک سنگل کیا کہتے ہیں لائن پہ چلنے والے لوگ. آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ ایک اور الارمنگ سچویشن نظر آ رہی ہے جس وقت یہ ادارہ بہت سارے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو پرو پیپل ہیں, پرو اسٹیٹ ہیں. ملک کے اندر ایک قیاس کی صورتحال ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ مکمل طور پہ ناکام ہوئی. مطلب 13 جماعتیں جو ہے وہ نہ ڈالر کنٹرول کر سکیں, نہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کر سکیں, نہ وہ امن و امان کر سکیں, نہ وہ کوئی ایسا ملک جناب کاکڑ صاحب کو دے کے کہے کہ 2 ماہ کے اندر الیکشن. اس وقت جب آرمی چیف, جب اس وقت ISI, یہ سارے کام, اس وقت اس کیس کے کھولنے کا مقصد اس کیس کے لیے کوئی اور موقع بھی رکھا جاتا. اب ہوتا کیا ہے, وہ بیسیکلی فیض حمید صاحب ایک نام ہے, ایک علامت ہے. بیسیکلی تو ادارہ تھا, اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکے. اگر اس کو ہم دوبارہ کرنے, اور کس وقت کرنے جا رہے ہیں, جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عدالتوں کو نہیں لگانا چاہیے, ان کا رائٹ ہے, استحقاق ہے وہ کا, لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے نا تھوڑی سی, مطلب بھٹو صاحب والا کیس نہیں لگایا گیا, اصغر خان کیس نہیں لگایا گیا. باقی جو اب جو کچھ ہوا ہے بساد احترام کہ آپ نے ایک مجرم کو ایک پروٹوکول دے کے اس کی لینڈنگ کروائی ہے, اسلام آباد کروائی ہے, پھر لاہور میں کروائی ہے, پھر اسے مکمل موقع دیا, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا, کلین چٹ ہے. اچھا, پھر پناما کیس جس میں جناب نواز شریف صاحب کو
وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور مجھے نااہل کیا گیا، ایک پارلیمنٹ کو وہ کیا گیا، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واہ واہ کرنے کے لیے تو یہ بہت اچھے، ابصار عالم صاحب بھی اس وقت نہیں بولے، انہیں بھی اس وقت یہ پریشر نظر نہیں آیا جب ایک بہت بڑا قیاس تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور اس کے جڑواں شہر پنڈی میں، زندگی رک سی گئی تھی اور ایک عجیب سا تماشا بنے ہوئے تھے ہم دنیا میں، اور عدالت کچھ کہہ رہی تھی، ہو کچھ رہا تھا، چینلز بند کر دیے گئے، مطلب ایک بہت مشکل صورتحال تھی۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد بار بار ریپیٹ ہوا۔ اچھا، ادارہ جب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ادارہ سٹیپس آگے بڑھانے لگتا ہے، ہم اس میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہمیں آئین بھی یاد آ جاتا ہے، قانون بھی یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ماہر قانون موجود ہیں لائن پر، آئین بھی یاد آ جاتا ہے، قانون بھی یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت ماہر قانون موجود ہیں لائن پر، خالد رانجھا صاحب۔ خالد صاحب ہمیں سن سکتے ہیں؟ آپ کی بات آ رہی؟ جی۔ اچھا خالد صاحب، سب کی نظریں فیض آباد دھرنا کیس پر لگی رہی، آج بھی لگی رہی، اور بہت پہلے سے بھی سب کو یہ تھا کہ یہ کیس کھلے گا تو شاید بہت سارے ہمارے ملک کے بنیادی مسائل حل کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، ایک بحث شروع ہو جائے اس کے پر۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ مقدمہ بہت اہم، دوسری طرف ہمیں یہ مقدمہ لگتا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے۔ آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اس مقدمے کو؟ کیا واقعی کوئی ایسا بڑا فیصلہ آنے کی توقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہمارے فیصلوں کا تعلق ہے عدالت میں یا تعلق ہے قانون سازی کا پارلیمان میں، اس میں تو کوئی رخنا نہیں ہے۔ اصل پرابلم ہماری امپلیمنٹیشن کی ہے، اور اس میں فاقی نظر کے بہت ہی بدبو آتی ہے، بری بدبو آتی ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ذہنی طور پہ ایک سائڈ پہ جھکی ہوتی ہے اور پورے اداروں کو اپنی طرف جھکاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ نہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف بول سکتے ہیں۔ تو راجہ صاحب، یہ اس فیض آباد جو چل رہا ہے اس وقت مقدمہ فیض آباد کے اوپر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی نتیجہ اس سے نکل آئے گا کہ ہم یہی جو ہماری ایک بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ماضی کی غلطی، کیا یہ غلطی ہمارے دوبارہ مستقبل کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گی ہمارے لیے؟ ایسی کوئی مقدمے کا فیصلہ آ سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ جب سے پاکستان بنا ہے ہمیشہ یہ کہ ہم بڑے ہی سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، بڑا موسم ایسا ہے سیاسی طور پہ، لیکن اب یہ عادت بن گئی ہے ایز اے کور اپ میکنزم ویئر یو وانٹ ٹو کور اپ یور اون رانگ ایکٹس، تو وہاں پہ ہم ہنگامی حالات سے گزرے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اصل پرابلم یہ ہے کہ بیوروکریٹک بدیانتی بھی آ جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو شاید ایسا کوئی کام نہ ہو۔ آپ نے کچھ آپ سے؟ اچھا، بہت شکریہ رنجا صاحب، بہت آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر، انہوں نے یہی کہا، وہ بات ہے کہ آسان تو بہت ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ سینئر قانون دان ہے لیکن انہوں نے بڑی محتاط گفتگو کی ہے۔ میں یہ سمجھتا کہ شاید وہ کھل کے اس کے اوپر بات کر لیں گے، لیکن بڑی انہوں نے محتاط گفتگو کی۔ میں کلاسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کلاسر صاحب نے کہا جی کہ لگتا نہیں ہے یہ کیس اٹھانے کا مناسب شاید وقت نہیں تھا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی، میں نے کہا یہ مردہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، آج سپریم کورٹ میں ان کا بڑا چرچا رہا، بڑی، اور 2018 سے پہلے بھی اور 2018 کے بعد جب تک وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب تک ان کا بہت زیادہ چرچا ہوتا تھا، وہ نام ہے فیض حمید کا۔ تو فیض حمید اس وقت کیونکہ ایک آپ کو آواز آ رہی ہے کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ اندر چل رہا ہے، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے حاضر سروس افسران کے اوپر بھی کارروائی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ فیض حمید پچھلے 4-5 ماہ سے کہاں پہ ہیں کسی کو نہیں پتا، فیض حمید کا سٹیٹس کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اس کیس کو اٹھانا اور اس کیس کو آگے لے کے جانا، اور جس کا میں نے کہا نا منطقی انجام تک پہنچانا، قاضی فائز صاحب چیف جسٹس صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ لے کے جائیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اگر کچھ غلط کرے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی اور معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اور ایک شخص اتنا طاقتور اس وقت تھا جس نے سارے معاملات کیے اور سارے معاملات کروائے، اور جس کے لیے اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھایا گیا، اور آنے والے دنوں میں کیونکہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، یہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی،
مجھے لگتا ہے کہ ایک مثال سیٹ کر دی جائے گی اور اس مرے ہوئے، جس طرح میں نے کہا نا کہ مرے ہوئے لوگوں کے اوپر تیر چل جائیں گے، کیونکہ ان کو سزا ہونی ہے بہت سارے معاملات کے اندر، اور ادارہ شاید اس وقت ان کے ساتھ نہیں کھڑا۔ جی میرا خیال یہ ہے کہ ادارہ اس پہ کام یقیناً کر رہا ہوگا، اور موجودہ رجیم جو ہے اس نے بڑے بولڈ سٹیپ لیے ہیں۔ انہوں نے صرف 9 مئی کے ہی واقعات کو لے لیں، انہوں نے جہاں سیولین کو اکاؤنٹیبل کیا ہے، انہیں ٹریس کیا ہے، انہیں گرفتار کیا ہے، وہاں اپنے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے فلاں رینک کے بڑے ہائی اپس کو انہوں نے جواب دے کیا ہے۔ تو یقیناً یہ شعبے، اور میں بھی تنولی صاحب جیسے کہ میں بھی یہی چاہوں گا کہ ادارہ کرے، مطلب ادارہ اگر باقی اتنے حساس معاملات کو دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہیے، تو یہ تو ان کے لیے بدنامی کا سبب ہے۔ جو کچھ آج ڈسکس ہو رہا تھا یا ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ادارے کے لیے نیک نامی نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے، ایک افیسر اٹھ کے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے اور اس پہ پھر کوڈ جو ہے وہ کرے، یا جو آج پروسیڈنگ ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ادارے پہ ڈالنا چاہیے، ادارے کو کہنا چاہیے کہ یہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے، یا اب جو بھی آ جاتا ہے، یا ویسے جو ہے تو آپ اس پہ اپنی آؤٹ پٹ دیں، وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ وہ بھی ظاہر اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے وارث ہیں، اس ملک کے بڑے معتبر لوگ ہیں، تو ان سے ڈائلاگ یا بات کرنے میں کوئی حرج، باقی فیصلے وہ بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ کلاسر صاحب، ڈائلاگ یا بات چیت کا معاملہ نہیں ہے، کورٹ نے ثبوت، عدالتیں جو ہے نا وہ فیصلے سناتی ہیں، عدالتیں فیصلے سناتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ سناتی ہیں، اس میں ہمدردیاں، رشتہ داریاں، تعلقداریاں کچھ نہیں ہوتا، نہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں۔ آج پی ٹی وی پہ قبضے کا کیس پڑا ہوا ہے، جس میں کوئی راستہ تو لیں گے نا؟ نہیں، یا جس طرح ہم اب جو پولیٹیکل سین پہ ایک ڈائلاگ چلا ہے یا جو بات چلی ہے، اگر ہم نے فیصلے دے کے ایک ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں، جب ریاست کو یرغمال کر کے اسٹیٹ ٹی وی چینل پہ قبضہ کر لیا گیا، لوگوں کو مار کے باہر نکال دیا گیا، یا یہ اسی ٹی ایل پی کا تھا، تو ریاست کی بھی ذمہ داری ہے نا سر۔ اداروں کے سربراہان یا اداروں کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں، جس کا ذکر دیکھیں، کہتے ہیں پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہمیشہ ان کا رول ہے، اور بہت سی جگہوں کے اندر مجبوری ہے، آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے، ان کا رول بڑا ضروری ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر اتنا اوپنلی، پبلکلی، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے مناظر دیکھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے اپنے صحافتی کیریئر کے اندر، لیکن بدقسمتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر کوئی فیصلہ سنا جاتے ہیں، آج ایسا لگ رہا تھا کورٹ کے اندر کہ شاید وہ آج کوئی مختصر نامہ جاری کر دیں گے، لیکن پھر کیونکہ ایک جو کمیٹی بنا دی گئی، وہ اس کو بھی تو ٹائم دینا تھا، وہ بھی اس نے بھی تو چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی ہے، اس نے بھی کوئی رپورٹ پیش کرنی ہے، تو اس لیے یہ 15 تاریخ اس کی مختص کی گئی ہے، اور امید مجھے یہی ہے کہ اس دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا چیز کر کے، کوئی مثال بنا کے، اور جہاں پہ اداروں کی انوالومنٹ کا ذکر ہوتا ہے، ادارے اس سے ہاتھ کھینچ لیں گے، اور جب ادارے ہاتھ کھینچ لیں گے تو پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جی، اس پروسیس کا یہ بات بالکل کلاسر صاحب کی صحیح ہے کہ فیصلے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان معاملات کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے بھی پیچھے جانا ضروری ہے کہ آیا جو دھرنے کیے جاتے ہیں، جس سے اگر ہمیں یہی تشویش ہے کہ ہماری اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے، تو ان دھرنوں کو کرنے والی جو پارٹیز ہیں وہ کب بنی، کیسے بنی، کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہماری سیاست کو اس سے پہنچا، یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ہے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد ان معاملات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ان تمام ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی بڑھتی نظر آئی ایک پارٹی کی طرف سے، یہ ہم ضرور کہیں گے۔ آج بھی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس کے اندر بہت بڑے بڑے معاملات کو ڈسکس کیا گیا کہ پی ایم ایل این اپنا کیا بیانیہ رکھے گی الیکشن میں، اور الیکشن پروسیس کا جیسا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ابھی 4 نومبر کو جنرل کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر کینڈیڈیٹس کو باقاعدہ اناؤنس کیا جائے گا، یہ سنا جا رہا ہے۔ تو کلاسر صاحب، پی ایم ایل این تو سب سے آگے جا رہی ہے ریس میں ویسے بھی، لیکن آپ الیکشن کی کیمپین کا دیکھیں تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے گیو اپ کر دیا ہے، ایسا آپ کو منظر نظر آتا ہے؟ دلچسپ صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب پہ اتنا لکھا جا رہا ہے۔ یہی نواز شریف صاحب جو ہے نا، چند دن پہلے جب لندن میں موجود تھے تو یہ بھی کسی کی ابا تھے، تو اس وقت کسی کو خیال نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کی اتنی اہمیت ہے۔ جب سے وہ فل پیج اشتہارات چھپے، اس سے اتنی زیادہ نواز شریف صاحب جو ہے نا اہم ہو گئے اس ملک کے لیے اور سارے نظام اور پولیٹیکل سین کے لیے، کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایون جو ہے نا سہیل وڑیچ صاحب بڑے ریسپیکٹیبل سینئر صحافی ہیں،
آج انہوں نے اپنے کالم میں جو ہے نا انہیں 70 سے 75 سیٹیں دے دی تھی اور پیپلز پارٹی کو 60 سے 65 دے دی تھی، اور اس میں سے انہوں نے یہ تو بڑا قریب ہے نا، ہاں تو بڑا 10 کا وہ مارجا رکھا انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ مطلب جو ہو رہا ہے تو یہ بائی ڈیزائن ہے. لیکن ایک چیز جو نواز شریف صاحب کے لیے خطرناک ہو رہی ہے، ان کے خلاف نا ایک اتحاد بننے جا رہا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سیم پیج پہ آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا، انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے، الیکشن میں انہیں ہونا چاہیے. اب کاکڑ صاحب نے بھی ایک بات کر دی کہ اس پہ پابندی نہیں لگی تو ہم کوئی پابندی نہیں لائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اگر میرا مخالف ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے جیل میں رکھا جائے گا تو میرے لیے یہ الیکشن فضول ہے. اب جو مولانا فضل الرحمان، دونوں پارٹیز دونوں طرف کھیلتی ہیں ہمیشہ سے، اپنا پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے فی الحال جو ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک گریب کرنا چاہ رہی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایک عرض کی تھی کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک بہت بڑا الیکٹیبلز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کے پی میں توڑا گیا، یا وہ ٹوٹ گئی، پارلیمنٹیرین بن گئی، یا استحکام پارٹی بن گئی جہانگیر. لیکن جو ساؤتھ کا ہے اسے رکھا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے قریب، پیپلز پارٹی کے قریب آ رہے، اس بنیاد پہ کہ نون لیگ کلین سویپ کر جائے یا لیڈ لے جائے تو بہتر یہ ہے. زرداری صاحب میرا یہ خیال لگتا ہے مجھے کہ وہ اس چیز پہ پلے کر رہے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ ان الیکٹیبلز کو جو ہے، بے شک یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوں، ہم ایک اکثریت کی شکل میں ان کو ٹف ٹائم دیں. اور ان کا یہ بیان بھی آیا. ہمارے ساتھ اقبال ظفر جھگڑا صاحب موجود ہیں لائن پر، رہنما ہے پی ایم ایل این کے، اور ان سے ہم یہ سارے سوالات ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں. جھگڑا صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. جی سر، آپ نے تجزیہ تو سن لیا ہوگا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ زرداری صاحب سب پہ بھاری، لیکن اب نواز شریف صاحب ہمیں لگتا ہے کہ سب پہ بھاری ہوتے جا رہے ہیں. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آج کی میٹنگ کے بارے میں جو بیانیہ اناؤنس کیا گیا وہ یہی کہ ماضی کی کارکردگی ہمارا بیانیہ ہوگی. تو کیا یہ چیلنجنگ ہوگا پی ایم ایل این کے لیے اس بیانیہ کے ساتھ ان الیکشنز میں اس طرح ووٹ لینا جیسا کہ ماضی میں ان کا رہا ہے کردار؟ اللہ کا کرم ہے جی، بڑا اچھا تجزیہ کر رہے تھے میرے بھائی. آئی ڈونٹ نو میں نے ان کا کون تھے، تجزیہ کار تھے یا کسی پارٹی کے تھے؟ نہیں جی، یہ تجزیہ کار تھے خضر کلاسرا صاحب. کون تھے جی؟ خضر کلاسرا صاحب تھے. اچھا ماشاء اللہ جی سر. بہت اچھے وہ کمنٹس ان کے میں نے سنے ہیں کہ وہ جو مولانا صاحب اور زرداری صاحب کا رول جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک اس پہ نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے کچھ اچھی نہیں ہوتی ملک کی سیاست کے لیے. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے جی، وہ دیکھیں پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے کبھی بھی الیکشن سے رائے فرار نہیں اختیار کی، اور آج وہ میاں نواز شریف کا سب سے جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ارلی ایز پاسبل الیکشن ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن. اس موجودہ صورتحال کو اگر ہم نے قابو میں لانا ہے تو ضروری ہے، اٹ از اے مسٹ that we should have free and fair elections in this country and as soon as possible. Other elections بھی ہوئے ہیں، I tell you it will be very very damaging. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اللہ خیر بھی رکھے لیکن بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو let us hope for the best اور لیکن بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو let us hope for the best اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے اور انتخابات فری اینڈ فیئر ہو جائیں. اور انشاءاللہ جہاں تک ہماری پارٹی کا آپ نے پوچھا کہ حالات میں وہ کیا کریں گے، بیانیہ کے بارے میں سر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیٹیں آپ لے لیں گے. بالکل انشاءاللہ
سر آپ نے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ریسپشن ملا ہے وہ تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس سے ڈبل جو ہے وہ پہنچے ہی نہیں ہے قافلے یہاں پر. تو دیٹ شوز لائکنگ دیٹ the people of Pakistan has for him. اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب تو اس ملک میں those who matter is naturally establishment. They are also of the opinion کہ اگر لوگ جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے جو عوام کی مرضی ہوگی. تو عوام کی مرضی اگر نواز شریف کے حق میں ہے تو ہم نواز شریف کے ساتھ جائیں گے, اور اگر اور کسی کے حق میں ہے تو ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ جائیں گے. سر یہ 10 نومبر سے نواز شریف صاحب ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے, تو سر آپ کے خیال میں پی ٹی آئی ان پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہوگی جس سے کہ ملاقات کی جائے گی؟ دیکھیں پہلے بھی کافی ڈسکشن میں کہ اگر ہم نے اس ملک میں واقعی جمہوریت لانی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی شامل نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی شوڈ بی پارٹ آف آل دا ڈسکشنز, اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر اکٹھی ہو کر بیٹھے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری معیشت ہے. جب تک ہماری اکانومی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, آئی ٹیل یو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ آج دیکھ رہے تنخواہوں کے لیے ایون ٹو دا لوسٹ گریڈ جو ہیں ان کی تنخواہیں نہیں ہیں 2 مہینے سے. تو یہ صورتحال تو تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کریں گے, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ مسئلہ حل کرے. اور یہ کہنا کہ ان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے, ہم اس میں نہیں بلیو کرتے. چلیے سر تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ فیئر الیکشن ہو اور ان الیکشنز کو عوام مانے اور پھر ملک آگے کی طرف بڑھے, لیکن یہ تو ابھی تک تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے کہ مائرہ فری اینڈ فیئر ہوں گے. وال ظفر جگڑا صاحب نے بھی اپنی جماعت اور جو اس ملک کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کا جو ڈول بجایا جاتا ہے اسی کے حوالے سے اسی طرح کی گفتگو کی. معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جمہوری جو سلسلے ہیں وہ اس ملک کے اندر پھلتے پھولتے اور پنپتے رہیں, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت خطرناک ہے. چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, اور چاہے وہ آئندہ اگر الیکشن ابھی جس طرح سے باقی لوگ خضر کلاسر صاحب آپ لوگ یا باقی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ الیکشن ہوں گے. اور اگر وہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے, یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسکرپٹڈ ہے سب کچھ اور بہت سی چیزیں اسکرپٹڈ ہیں, اگر وہ اسی مطابق چیزیں چلتی ہیں اور میاں محمد نواز شریف یا مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو فری اینڈ فیئر والا معاملہ نکل گیا. ایک بڑی سیاسی جماعت جو اس ملک کے اندر موجود ہے, جس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر بھی ہے, جس کے بہت سارے لوگ مختلف سیاسی جماعتیں جو نہیں بنی ان کے اندر شامل بھی ہو گئے, چیئرمین اس وقت جیل کے اندر ہیں, وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. اس سے آپ نظریں نہیں, اپنی آنکھیں بند کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ختم ہو گیا. وہ ایک سیاسی حقیقت ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی نون بھی ایک حقیقت ہے. اور جس طرح سے باقی آپ نے ذکر کیا نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا, میں اسی کو صرف اس کو اس طرح سے پوچھتی ہے, یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں, اور یہ آپ کو جب الیکشن قریب آئیں گے یا جو الیکشن کے نتائج آئیں گے تو آخر میں پھر یہ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہوئے نظر آئیں گے. چلیے ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا ناظرین, اور اس کے بعد ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اور جیتگی سے صاحب کا کمنٹ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کیسز ابھی بات ہوئی کہ بہت ساری عدالتوں میں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کا بھی جو کیس ہے ٹھٹا واٹر پلانٹ کا کیس ہے, اس کے لیے نیب میں وہ پیش ہوئے. تو یہ کیا آپ کو الیکشنز میں عدالتوں میں بھی جا رہے ہوں گے اور کیمپین بھی چلا رہے ہوں گے, کیا شکل نظر آتی ہے آپ کو؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا ابھی ڈیلے ہوں گے. تنولی صاحب بسات احترام چلیے تو ہمارے لگ گئے نا الیکشن ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو رجیم ہے یہ پاکستان کی پچھلے جو رجیمز تھی ان سے مختلف ہے. یہ بیسیکلی لوگوں کا سوچ رہے ہیں اور سسٹم میں بہتری لانے کا سوچ رہے ہیں. پاور دینے میں کوئی حرج نہیں, ڈیموکریٹک پاور میں پالیٹیشین کو اکاموڈیٹ کرنا یا عوام کے ووٹ سے انہیں منتخب کرانا, اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. لیکن
ہمارے ہاں عذاب یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے 13 جماعتیں، اس وقت جو ہے نہ ڈالر قابو میں تھا، مطلب اب ڈالر کم ہونے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک اچھی یہ تھی کہ 4,000 ارب روپے کا بوجھ ہم سے اترا ہے، یا ایک سٹیبل سچویشن نظر آئی ہے۔ لوگوں کو پیٹرول کی کمی کی وجہ سے، بنیادی ضرورت کی وجہ سے لوگ نہ ریلیکس ہوئے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اب زرداری صاحب کو چاہیے، نواز شریف صاحب کو چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے ہیں، کہ وہ اپنے کیسز کلیئر کرا لیں۔ اب شہد خاقان عباسی صاحب کے کیسز ختم نہیں ہوتے، شہباز شریف کے پورے ٹبر کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں جو مشکوک کرتی ہے۔ خورشید شاہ صاحب، یہ کیسز کھل بھی جاتے ہیں؟ نہیں کھل گئے، وہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو جاتے جاتے چیف صاحب کر گئے نا، وہ تو نہیں کھلنے تھے، وہ تو شاید اگلی تاریخ لگتی اور گم ہو جاتی فائلیں۔ گزارش اتنی ہے، ایک تو ہمارے اوپر سے لیبل یہ ہٹائے، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارا پالیٹیشین اتنے مقدمات میں ملزم ہے یا مجرم ہے۔ اب بات ملزم سے بھی نکل گئی کہ مجرم گھوم پھر رہے ہیں، مطلب آپ مجرم ہیں، آپ سزا یافتہ ہیں، آپ کو ضمانتیں ملتی ہیں، آپ پولیٹیکل سین پہ ہوتے ہیں، نیا بیانیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب کا جانا ان کے لیے معمول ہے، لیکن میرے لیے تکلیف دہ ہے کہ جب وہ ایک نئے الیکشن میں جا رہی ہے ان کی پارٹی، وہ ٹھٹھا واٹر ہو یا کوئی اور ایشو ہو یا کراچی میں ہو یا جہاں بھی ہو، اس لیے چاہیے کہ یہ بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، بڑے پالیٹیشین ہیں، ان کی ہم بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو پتھراؤ کرنا پڑے نائب آفس لاہور کی طرح، یا انہیں پنڈی میں کیسز بھگتنے پڑے، یہ خود اسی نظام کا حصہ ہیں۔ اب یہ صاف ستھرے ہو کے، جس طرح شہباز شریف صاحب نے اپنے بچوں کو صاف ستھرا کرا کے انہوں نے کہا بچے ہو گئے کام، یہی کچھ میں نے کرنا تھا، عوام جہاں بھی گئی چلی گئی لیکن وہ کر گئے۔ تو زرداری صاحب کو بھی اپنے مقدمے، اور پھر میں جو لاسٹلی کہنا چاہ رہا ہوں، رجیم جو ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں وہ تار پکڑ دیں، وہ چور کی نانی پکڑ دیں جو اس پورے نظام کو آپ سمیت ایک ایسے تندور میں دھکیل رہی ہے جس سے ہم سارے جل مر رہے ہیں، کہ پتہ تو چلے کہ یہ آخر ڈالر وہاں پہ کیسے پہنچا۔ یہ عوام بھوکی ہوتی جا رہی ہے، حکمران ارب پتی ہوتا جا رہا ہے، ان کی لندن میں جائیدادیں ہیں، ہمیں اپنے پڑوس میں جگہ نہیں ملتی جینے کے لیے سوکھ کے ساتھ۔ تو ان چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ رجیم کو وہ بیسک پوائنٹ پکڑنا چاہیے جہاں سے یہ خرابی جو ہے وہ اوپر آ رہی ہے۔ جی تنویر صاحب، سب سے اہم یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے، جو کنفیوژن ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور آپ کے خیال میں کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی، لیکن کلاسر صاحب نے کہا جی کہ کلاسر صاحب جو گفتگو کرے نا، وہ زرداری صاحب کے حوالے سے یا میاں محمد نواز شریف یا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل جو ہے نا آئیڈیل سچویشن مل جائے اور بالکل آئیڈیل ماحول کے اندر اپنی کیمپین بھی چلائیں۔ اس ملک کی تاریخ میں ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ کے اوپر مقدمات بھی ہوتے ہیں، آپ جیلوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ایک سزا یافتہ شخص جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا، جس کو تایاد نائل بھی کر دیا گیا، وہ اس وقت ایک سیاسی کیمپین کی پلاننگ کر رہا ہے، اس نے کیسے اس ملک کے چاروں صوبوں کے اندر جا کے اپنی پولیٹیکل کیمپین چلانی ہے، اور ایک سزا یافتہ شخص ایک کیس کے اندر، توشہ خانہ کے اندر، جیل کے اندر موجود ہے، حالانکہ اس کی سزا سسپینڈ ہوگی لیکن اور بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، وہ ابھی اس کے اندر بہت سے مقدمات میں ملزم ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد بھی وہ جیل سے واپس آئیں گے۔ لیکن معاملات اس ملک میں ایسے ہی چلتے رہیں گے، آپ کے اوپر مقدمات بھی ہوں گے، آپ عدالتوں میں بھی جا رہے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جو ہے وہ ملزم ہیں، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کا سیاسی نظام یا اس ملک کا جو ہمارا سسٹم ہم نے بنا دیا ہے نا، وہ اتنا خراب ہو چکا ہے یا وہ اتنا بگڑ چکا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے ہمیں مزید 100 سال درکار ہے۔ اور 100 سال بھی پتہ کیسے چاہیے کہ ایک شخص جو بالکل آنےسٹ ہو، ایک شخص جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں، ایک شخص جو ساری چیزیں کر سکتا ہو، ایک شخص جو قابل ہو، وہ ساری کوالٹیز، ساری صلاحیتیں رکھنے والا شخص جو ہے نا، اس کو بھی 100 سال درکار ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو آہستہ آہستہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں تو ہم لوگ اسی سے اپنے آپ کو اچھا تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ بہتر کرتے جا رہے ہیں، ہم لوگ کچھ نہ کچھ سسٹم میں تبدیلی لاتے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے اس ملک کی عوام کو اطمینان، تسلی، سکون چاہیے، اگر وہ آپ پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے یا تھوڑا سا ریلیف آپ نے فراہم کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوئی ہیں نا، یا کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر مکمل آپ تبدیلی چاہتے ہیں
تو وہ پاسبل نہیں ہے اتنا جلدی. اس کے لیے آپ کو ایک کشت کاٹنی پڑے گی, ایک لمبا ٹائم چاہیے, اور ایک مخلص اور قابل اور ایک بالکل جو ہے نا غیر جانبدار آپ کو پولیٹیکل لیڈر چاہیے. یاسر صاحب, ایک شخص کے پاس جب طاقت جاتی ہے, ایک شخص جو ہے اس کو, وہ ایک شخص جب ہیرو بن جاتا ہے تو پھر اس کے ارد اس کو لوگ ایسے گھیر لیتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد شاید وہ شخص ہماری قوم کے کام کا نہیں رہ جاتا. اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا لیڈر پیدا نہیں ہو رہے, کوئی لیڈر بننے پہ تیار نہیں, حکمران بننے پہ تیار ہے. لیڈر پیدا نہیں ہو رہے, کوئی لیڈر بننے پہ تیار نہیں, حکمران بننے پہ تیار ہے. لیڈر تو اس وقت مل جائے گا جب ان میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں لیڈر ہوں, مجھے بطور لیڈر اس قوم کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچنا, مجھے پوری قوم کے بچوں کے لیے سوچنا ہے. اور کوئی ایسا ایشو نہیں, ہم اب اگر اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ہمسایہ ممالک میں کوئی ایک نہیں بہت سارے ہیں, مطلب وہاں نہ ٹیررزم ہے, وہاں نہ فراڈ کی کوئی رعایت ہے, نہ کوئی ایسا نیب ہے جو کبھی سو جاتا ہے, کبھی جاگ جاتا ہے, کبھی اٹھ جاتا ہے, کبھی بیٹھ جاتا ہے, نہ ایسا کوئی عدالتی نظام ہے کہ جو گزار دیتا ہے کہ چلو مجرم کو بھی آنے دو اور بھگوڑے کو بھی آنے دو وغیرہ وغیرہ. سو ہمیں کم از کم اپنے ارد گرد سے تھوڑا سا نا کچھ تجربات کرنے چاہیے. ہر ادارے میں ریفارم کی ضرورت ہے, اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, سیاسی مداخلت روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ واویلا جو کیا جاتا ہے, اگر ایک مجرم پکڑا گیا, وہ جی جمہوریت کو خطرہ پڑ گیا, وہ جی فلاں نے کو کیا تھا, فلاں ہو جائے گا, لہٰذا مجھے لے آؤ, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے, اس وقت عمران خان اپنا ٹرائل بھگت ہے, ویل نواز شریف کو بھگتنا چاہیے, زرداری صاحب کا آپ نے کہا انہیں کبھی نہ ہے. یہ بہت بڑا ملک ہے, اس کے بہت بڑے اثاثے ہیں, اس ملک کے بہت سارے وسائل ہیں, اس ملک کے ادارے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ان سے کروایا جائے. ڈالر میں یا تنولی صاحب تو واپس نہیں لائے نا, وہی لائے نا جو لا سکتے تھے. تو یہ کام 13 جماعتوں نے ان سے کیوں نہیں کروایا, ان سے اس وقت یہ ڈائلاگ کر کے معاملات کر کے ہینڈل کیوں نہیں کروائے گئے, یہ بھاگ کیوں جاتے ہیں بھئی؟ اگر صاف ستھرے ہیں آپ, اچھا لوگ ان کے پیچھے نہیں آتے. اب جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی لوگ گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے کسی چوک میں 4 شمع نہیں جلاتے کہ آپ کا وجہ کہ وہ 9 مئی کو ایک ایسا کام کر کے گئے کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے, یا وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں یا انڈیویجول کے ساتھ کھڑے ہوں. عذاب یہ ہے. اب نواز شریف صاحب جو کچھ کرتے رہے اس سے زیادہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ کر گئے کہ نواز شریف کا دور پھر بھی بہتر تھا, انہوں نے اس سے 4 گنا زیادہ ہمارے ساتھ کیا کہ ایک ایسا ملک دے کے گئے جہاں نہ اب الیکشن مطلب کوئی قیاس ہے کہ کب ہوں گے, نہ لوگوں کو سکون ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یا جو رجیم ہے یا آرمی چیف صاحب ہیں یا جو بھی فیصلہ ساز ہیں, ان کی وجہ سے مطلب میرے جیسا بندہ, آپ جیسا بندہ, عام شہری, موٹر سائیکل والا, رکشے والا, ریڑھی والا, وہ سکون میں آیا کہ پیٹرول اگر ہمیں 350 ملے, مجھے بتائیں کون موو کر سکتا ہے, کون اتنے کرائے برداشت کر سکتا ہے, کون اتنے زیادہ, اور جو بہت سارے وہ ہیں. اس لیے ان کو تھوڑا سا لیڈرشپ کی طرف جانا چاہیے. لیکن آج جو پہلا اہم اجلاس تھا PMLN کا, اس کے جو بعد میں آپ اعلامیہ کہہ سکتے ہیں, جو سٹیٹمنٹ دی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ جو 9 مئی کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. تو ہمیں وہی جو ہے نا, اس پر اگر آپ ہمیں کوئی کمنٹ دے دیں کہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ابھی تک مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ نون لیگ نے. دیکھیں ہمارے اس میں بہت مختصر بات یہ ہے کہ مفاہمت تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن یہاں پر جب آپ ملزم یا مجرم کی بات کرتے ہیں نا تو اس سے قانون ڈیل کرتا ہے. وہ قانونی طریقہ کار سے ہی آزاد ہو سکتا ہے. اگر وہ غلط نہیں ہے وہ آزاد ہو جائے گا, اگر وہ غلط ہے تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. آج کے اجلاس کے اندر ایک تو درخواستیں طلب کی گئی ہیں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پروونشل اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے, 10 نومبر تک وہ ڈیٹ ان کو دی گئی ہے. اور اس کے بعد منشور پہ کام کرنے کے لیے عرفان صدیقی صاحب کو لگایا گیا ہے. وہ ایک ٹیم بنائیں گے, عرفان صدیقی صاحب منشور کے اوپر کام کریں گے جس کے اوپر اگر الیکشن کیمپین انہوں نے چلانی ہے. اور دوسری طرف پھر اس کے بعد 10 نومبر کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے 4 صوبوں کا وہ الیکشن کیمپین ڈیزائن کریں گے, اور انہوں نے پھر کیسے آگے موو کرنا ہے اور کیسے پولیٹیکل کیمپین چلانی ہے اور کیسے الیکشن میں جانا ہے, یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. ایک چیز انہوں نے واضح کر دی ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ الیکشن کا اتحاد نہیں کریں گے. جی چلیے جو بھی ہو, میرے تو خیال میں بہت منجے ہوئے سیاستدان ہمارے ملک میں موجود ہیں اور وہ ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, لیکن جو بھی ہو وہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کی عوام کے لیے بہتر ہو. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि सियासत से हटके भी बात की जाएगी, तो आज हम सियाहत पे भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एहसन हमीद साहब। एहसन हमीद साहब तर्जुमान है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और हम बात करेंगे कि 2024 में जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल गाइड बुक पब्लिशर कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान को 10 बेहतरीन डेस्टिनेशन करार दिया है टूरिज्म के हिसाब से। तो 2024 के लिए हमारी क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे एहसन हमीद साहब से। एहसन साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच जी एहसन साहब, हमारे लिए बड़ी खूबसूरत देखने को चीजें मकामात हैं, इवन मौसमों का जिक्र भी किया गया इस जो ट्रैवल गाइड बुक है उसके अंदर, कि अक्टूबर का महीना बेहतरीन करार दिया गया 2024 को जो है हमारे लिए, कि पाकिस्तान में आना उन 10 ममालिक में शुमार किया गया जिनमें सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा सियाहत से। तो सर, हमारी क्या तैयारी है ये 2024 के लिए? नो डाउट कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत टूरिज्म के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली जब पहले यूएन ने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया था, तो तब कोरोना का मर्ज पूरी दुनिया में आ गया था, और वो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट ने उस तरह पाकिस्तान का विजिट नहीं कर सके जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि एक वबा ऐसी फैल चुकी थी। मैं यहाँ पे ये बात करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये इंटरनेशनल जो जर्नल है जिसने ये डिक्लेयर किया पाकिस्तान को 10 ममालिक में, ये पाकिस्तान की न सिर्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी और इंटरनेशनल दुनिया को पाकिस्तान की तरफ राग़ करने में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और यहाँ आप नॉर्दर्न एरियाज देख लें, आप जीबी साइड देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देख लें, बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए पोटेंशियल मौजूद है, और बहुत सारी एरियाज हैं जो आप नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सर, हमारी हुकूमत की क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई चीज सोची जा रही है कि अगर वाकई 2024 में इन गाइड्स के ऊपर बेस करके बहुत सारे सयाह पाकिस्तान आते हैं, तो कहां पर उनके लिए क्या सहूलत दी जाए, इसके बारे में प्लानिंग मौजूद है हमारी हुकूमत के पास? और खासतौर पे आपके इलाके का जिक्र करें तो जी, हर साल की तरह देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमेशा से तैयार रहते हैं। आपका आता है या फिर आपके पास विंटर टूरिज्म का जब भी स्टार्ट आता है, तो गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव ऑलरेडी स्टार्ट किए होते हैं, कैलेंडर के ऊपर मौजूद होते हैं कि दिन में आप किसी भी किस्म की आप इमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं। साथ में आप टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए उनके लिए आपने काउंटर्स बनाए होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट की होती हैं कि जो आपके टूरिस्ट आ रहे हैं वो आके आपके एरिया में महसूस कर सके, अपने आप को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं विंटर रिलेटेड, उनको भी आके यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच। क्लासेस साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि आपको क्या लगता है, खुदा की मेहरबानी है? आपका बहुत शुक्रिया खास तौर पे इस सवाल के लिए, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपके पास थोड़ा टाइम बचे। ये न सिर्फ केपी, जीपी या इन एरियाज तक या कश्मीर तक महदूद नहीं है। मेरा थल से ताल्लुक है। थल जो है दरियाओं की सरजमीन है। दरिया सिंध वहां से गुजरता है, सहरा है थल। दूसरी साइड पे चनाब गुजरता है, सर पे झेलम है, पाँव में हेड पानादे। 7 लाख एकड़ पे मुश्तमिल जो है सहरा है, और इतना शानदार है उसका जो रहने का और बैठने का। और खास तौर पे ये मौसम आप चले जाएं जनवरी फरवरी तक, वहां पे ये ठंड नहीं पड़ती जो इन इलाकों में पड़ती है, या बर्फबारी है। फिर आप मुल्तान चले जाएं, मुल्तान का एक अपना टेम्परेचर है इन दिनों में, खास तौर पे सर्दियों में या गर्मियों। फिर आगे बहावलपुर आप चले जाएं, साबिक रियासत बहावलपुर है, वहां बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं। तो अक्सर ये होता है, जैसे मैंने आपके उसमें देखा कि इसी साइड पे सारा फोकस है। यकीनन ये खूबसूरत इलाके, इवन हमारे इलाकों के लोग भी इधर आते हैं, लेकिन ये 66 लाख एकड़ है जो रोही जिसे हम कहते हैं बहावलपुर में, चोलिस्तान कहते हैं। बहुत खूबसूरत उसका लाइफ स्टॉक है, इंसानी जिंदगी है, बाकी चीजें हैं। इसी तरह थल में है। ये मतलब दुनिया का वहद सहरा है जो दरियाओं के दरमियान है, जहाँ पानी का मसला नहीं है। जैसे कालाबाग डैम का मकाम है, ये कच्चा भी और सहरा भी